بغیر تار کے سیل پہ چلا رہا ہوگا. ہاں جی. موضوع الدرس فی سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکوثر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الکوثر نہر فی الجنت شاطئہ در مجوف. اس حدیث مبارک میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں اور یہ آپ فرما رہی ہیں تعریف الکوثر نہر فی الجنت کہ کوثر جو ہے جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ ایسے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں جو موتی اندر سے خالی ہوتے ہیں. وقال اسرائیل نہر فی الجنت علیہ من الآنیۃ عدد نجوم السماء. جنت کی ایک نہر ہے اور اس پر جو برتن ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جتنے ستارے ہیں آسمان یعنی بہت زیادہ ہوں گے. وحدثنا ابن حمید قال حدثنا یعقوب القمی ان حفص بن حمید ان شمر بن عطیۃ ان شقیق او مسروق قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ام المؤمنین حدثینی عن الکوثر. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ صدیقہ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوثر کے بارے میں بتلائیں. قالت نہر فی بطنان الجنت. وہ جنت کے اندر ایک نہر ہے. قلت وما بطنان الجنت کہ بطنان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وسطہا یعنی درمیان میں درمیان جنت میں. حافتاہ قصور اللؤلؤ والیاقوت. اس کے کناروں پر جو محل ہیں وہ موتیوں کے اور یاقوت کے بنے ہوں گے. ترابہ المسک اور اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری ہوگی. وحسباؤہ واللؤلؤ والیاقوت اور اس کے اندر جو کنکریاں اور پتھر ہیں وہ پتھر نہیں بلکہ لؤلؤ اور یاقوت کے ٹکڑے ہوں گے. وحدثنا ابو کریب قال حدثنا وکیع عن ابی جعفر الرازی عن ابن ابی نجیح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من احب ان يسمع خریر الکوثر فلیجعل اصبعیہ فی اذنیہ. وهذا منقطع بين ابي نجيح وعائشة وفي بعض الروايات عن رجل عنها. ومعنى هذا انه يسمع نذير ذلك لا انه يسمعه نفسه والله اعلم. اس روایت میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ تم سننا چاہتے ہو کہ کوثر کی چلنے کی وہاں جو آواز ہوگی وہ کیسے ہوگی تو اپنی دونوں انگلیاں کان میں دے دو بند کر دو تو جو آواز اندر محسوس ہو وہ بھی ایسے آواز ہوگی. لیکن یہ روایت منقطع ہے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی نہیں کہ ہم اگر انگلیاں دیں گے تو ہمیں یہاں جنت کی آواز سنائی دے گی بلکہ معنی یہ ہے کہ جیسے بندے کو کان بند کرو نا محسوس ہوتا ہے کہ بھن بھناٹ ہلکی سی یعنی اس کی بھی ایسے نرم آواز ہوگی. یعنی اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے.
قال السهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال في الكوثر هو الخير الذي آتاه الله اياه. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے خیر کثیر ہے جو حضور کو اللہ نے کئی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کوثر کا معنی جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. قال ابو بشر قلت سعید بن جبیر فإن ناسا يزعمون انه نهر في الجنة. میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام حوض کوثر ہے. فقال سعید النهر الذي في الجنة من الخير الذي آتاه الله إياه، کہ وہ جو جنت جو ہے وہ جو نہر ہے جنت میں وہ بھی تو خیر ہے جو اللہ نے حضور پاک کو عطا فرمائی ہے. ورواه ايضا من حديث هشيم بن ابي بشر وعطاء بن الصائب بن سعيد بن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر والخير الكثير، اللہ نے بہت خیر عطا فرمائی. وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة والخير الكثير. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس تفسیر پہ نہر بھی آ گئی، حوض بھی آ گیا، چونکہ کوثر جو ہے وہ کثیر سے ہے، کثرت سے ہے، تو الخیر الکثیر میں سارے قول جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وكما سعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن الحسن البصري قال مجاهد هو الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ. حضور پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے اندر خیر کثیر عطا فرمائی. وقال اکرمہ هو النبوۃ، انہوں نے فرمایا حضرت اکرمہ نے کہ سب سے بڑی بھلائی اور خیر جو ہے وہ نبوت ہے. والقرآن و ثواب الآخرت، اور اللہ کا قرآن جو ہے یہ خیر کثیر ہے، اور آخرت میں جو اللہ آپ کو مقام دیں گے وہ خیر کثیر ہے. وقصحان ابن عباس وفسر بالنہر ایضا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ نہر بھی عطا فرمائیں گے. وقال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا عمر بن عبید بن سعید بن جبیر بن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر. کوثر جو ہے وہ جنت کے اندر ایک نہر ہے اور جس کے دونوں کنارے جو ہیں سونے اور چاندی کے بنے ہیں، اور گویا کہ یاقوت اور موتیوں پر چل رہی ہے. ماؤہ ابیض من الثلج واحلی من العسل، اس کا پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وروى الله في ابن عباس نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عطاء بن الصائب بن وهاب بن دثار عمر انه قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من الأصل. وقد رواه الترمذي عن ابن عبيد عن جرير نتنصى به مثل موقوفا، وقد رواه مرفوعا. فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء وقال عطاء محارب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الکوثر نہر فی الجنت حافتا مانا دونوں کنارے، حافتا بن ذہب سونے کے بنے ہوں گے. والماء یجری علی اللؤلؤ، اور پانی جو ہے وہ موتیوں پہ بہ رہا ہوگا، یعنی نیچے کوئی کنکر پتھر نہیں بلکہ موتی ہوں گے. ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اور اس کا پانی جو ہے وہ سفید ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. وَهَكَذَا رواه الترمذي وابن ماجه وابن ابي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن الصائب به مرفوعا. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن أيد قال أخبرنا عطاء بن الصائب قال في محارب بن دثار ما قال سيد بن في الكوثر. قلت حدثنا عن ابن عباس قال هو الخير الكثير. فقال صدق والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر
قال لما نزلت انا اعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال مجيدني ابن البرقي قال حدثنا مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن كثير قال اخبرني حرام بن عثمان عبد الرحمن الاعرج بن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو ملنے کے لیے آئے لیکن وہ گھر میں نہیں تھے. فسأل عن امرأته وكان من بني النجار فقالت خرج يا ربي لعنفا عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار. اس کی بیوی نے کہا کہ حضور اس کی بیوی بنی نجار سے تھی، یعنی حضور کے خاندان سے. حضرت حمزہ بھی تو خاندان سے ہیں لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ بھی حضور کی والدہ کے خاندان بنی نجار سے تعلق رکھتی تھی. اس نے کہا حضور وہ تو ابھی آپ کی طرف نکلے ہیں، وہ تو آپ کو ملنے کے لیے گئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ شاید گلی کا فرق ہو گیا، آپ اس گلی سے تشریف لے آئے، وہ اس گلی سے نکل گئے. اولا تدخل یا رسول تشریف لائے. فدخل فقدمت الیہ حیثا، آپ تشریف لے گئے گھر میں تو انہوں نے حیث ایک قسم کا حلوہ بنایا جاتا ہے وہ پیش کیا. فاکل منہ وقال یا رسول اللہ ہنیئا لک ومریئا لقد جئت وانا اريد ان اتيك فاهنيك وامريك. اخبرني ابو امارة انك اوتيت نهرا في الجنة يد الكوثر فقال اجل وارضه يعني ارضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. حرام ابن عثمان ضعیف. اب اس کے بعد فرماتی ہیں فقال یا رسول اللہ، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہنی اللہ کو مرین رچتا بستا ہو، آپ کو جو کھایا ہے آپ نے وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات و ثمرات نصیب فرمائیں. یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ لقد جئت آپ آئے ہیں، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں حاضر ہو کر آپ کو مبارکباد دوں کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر ایک نہر عطا فرمائی ہے جس کا نام کوثر ہے. تو یہ اعزاز جو ملا ہے اس پر میں تو خود حاضر ہو کے مبارکباد دینا چاہتی تھی. آپ فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور وہ ایسی نہر ہے جس کی زمین جو ہے وہ یاقوت و مرجان و زبرجد اور لولو ہے. لیکن اس سند کے اندر حرام ابن عثمان جو ہے وہ ضعیف ہے. ولكن هذا سياق حسن وقد صح اصل هذا بقل تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من ائمه الحديث وكذلك احاديث الحوض وهكذا روى انس بن عابد جاد وروايه من الكوثر نهر في الجنه وقال اتاه حوض في الجنه. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حرام ابن عثمان جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس کا سیاق جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس بات کا اصل جو ہے وہ دوسری روایات کے اندر موجود ہے، تو جس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ جنت کی نہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اصل میں ایک بات یاد رکھیں کہ جنت جو ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ الجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے دوزخ بھی حق ہے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم جو ہیں قد خلقتا دونوں پیدا ہو گئی ہیں، موجود ہیں. یہ جو بات پھر کے کہتے ہیں نا کہ نہیں قیامت میں اللہ پیدا فرمائیں گے، وہ بات غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے اعدت ہم نے تیار کر رکھی. اور پھر سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ تو سرکار دو عالم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات خود حضور پاک جنت میں داخل ہوئے. آپ نے جنت کو دیکھا، جنت میں آپ نے حضرت عمر کا محل دیکھا، جنت میں آپ نے حضرت بلال کے چلنے کی آواز محسوس فرمائی، جنت میں آپ کو حوض کوثر دکھلائی گئی، جنت کے اندر آپ کو بڑے بڑے نعمتیں اور بڑے بڑے انعامات جو تھے وہ دکھلا. قدر من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں قدرت کی آپ نے دیکھی. تو جنت پیدا ہو چکی ہے،
جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور دونوں موجود ہیں. جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں. ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب صبح اٹھتے تھے تو آسمانوں کی طرف نظر فرما کے جہاں آپ یہ آیت مبارک پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو وہاں یہ بھی فرما دی اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. ہمیشہ حضور. اور اسی طرح آپ کو اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، بعض علماء نے ایک بڑی دقیق بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ہر آدمی جو ہے نا اس کے 3 وطن ہوتے ہیں، ہر بندے کے 3. ایک تو وطن ہوتا ہے جسمانی، اور جسمانی وطن یہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن، یہ جسمانی وطن. اور انہوں نے کہا ایک وطن ہوتا ہے روحانی، کہ اگر وہ مومن ہے تو روحانی وطن جو ہے وہ جنت ہے، کیونکہ ارواح جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے. اسی طرح کافر کا روحانی وطن جو ہے وہ سجین ہے. اور فرمایا کہ ایک وطن ہے ایمانی، ان کا وہ ہر مسلمان کا مدینہ منورہ ہے کہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں جاؤں، میری موت مدینہ منورہ میں آئے، میرا دفن مدینہ منورہ میں ہو. اور خود حضور نے بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں اللہ اسباب پیدا کرے تو تم مدینے کی موت قبول کرو، کیونکہ جو آدمی مدینے میں مرے گا کنت لہ شفیعا و شہیدا، میں اس کا گواہ بھی بنوں گا اور شفاعت بھی کروں گا. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر غور کیا جائے تو ہر بندے کے 3 وطن ہیں، وطن جسمانی ہے، وطن ایمانی ہے اور وطن ہے روحانی ہے. اب یہ ہے کہ روحانی وطن جو ہے وہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، نہ ہم نے علیین دیکھا ہے، نہ ہم نے سدرۃ المنتہا دیکھا ہے، نہ ہم نے جنت الفردوس دیکھا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. ہم نے نہیں دیکھا لیکن حضور پاک نے تو دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو دکھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض صحابہ تو حضور کی رؤیت رب کے بھی قائل ہیں کہ آپ کو اللہ نے دیدار بھی کرایا ہے. تو اس لیے اللہ نے جو انعامات اور علوم اور نعمتیں اور خیر آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کسی پیغمبر. اسی سرزمین مکہ میں ایک دن صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے. یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں اس کو ہجر کہا جاتا ہے، یہیں بیٹھے تھے. کافر تھا صفوان. تو عمیر ابن وہب جو ہے وہ بھی کافر. اس نے دیکھا کہ آج صفوان اکیلا بیٹھا ہے تو آیا اور اس کے پاس بیٹھا. اس سے پوچھا صفوان نے بھی تم بڑے پریشان ہو؟ اس نے کہا کیا پریشان کیوں نہیں ہے، جنگ کے بدل کے بعد تو ہمارا جینا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا، اب کیا زندگی میں عیش رہ گیا. انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے قید ہے مدینے میں اور میرے پاس پیسے نہیں، فدیہ نہیں کہ میں چھڑا سکوں. اگر میرا قرضہ اٹھانے کا کوئی ذمہ داری لے لے اور میرے خاندان کی خرچ کی ذمہ داری لے لے، قبول کر لے، تو میں مدینہ منورہ جا کے اقتل محمد، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دوں. کہا میرے سینے کے اندر آگ جل رہی ہے. تو صفوان نے کہا دیکھو ہم حتیم میں بیٹھے ہیں، میرا وعدہ ہے جتنا تیرا قرضہ ہے وہ میں ادا کروں، اور اگر تو اس مسئلے میں مارا گیا تیرے سارے خاندان جب تک میں زندہ ہوں ان کا خرچہ بھی میں ادا کروں. وہ میری ذمہ داری ہوگی، ان کو میں اپنی اولاد کی طرح سمجھوں گا.
بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عمیر نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کچھ تو دے دو نا کہ میں گھر والوں کو دے کے جاؤں. اس نے دے دیا. اب عمیر کہتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے زہر تلاش کی اور زہر کو پانی میں ڈال کے میں تلوار اس میں ڈال کے رکھ دیتا تھا، چونکہ ان کا یہ قاعدہ تھا، تجربہ تھا کہ خنجر ہو یا تلوار ہو یا نیزہ ہو، اگر اس کو زہر کے اندر بجھایا جائے اور گرم کر کے پانی اس کے اندر اس کو بجھاوے دیے جائیں تو وہ زہر ان میں اثر کر جاتی ہے لوہے میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر حملہ کیا دشمن پہ، اس کو معمولی سی تلوار لگی لیکن وہی کافی ہو جائے گی، کیوں زہر اندر چلی جائے گی. زہر نہ ہو تو بچ جائے گا وہ، لیکن جو زخم آئے گا اور تلوار میں زہر ہے تو زخم سے فوراً زہر اندر چلی جائے گی. تو اس نے زہر میں بجھایا اور اس کے بعد تیاری کر کے مدینہ منورہ نکل پڑا. خدا کی شان یہ ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو سامنے حضرت عمر کھڑے تھے. آپ کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا واللہ ھذا الخنزیر عدو اللہ ما جاء الا لشر، یہ خنزیر اللہ کا دشمن کسی شر کے لیے آیا ہے، خیر کے لیے نہیں آیا. اس کا چہرہ بتا رہا ہے، آنکھیں بتا رہی ہیں، بدبخت کے لیے، اچھا کام کے لیے نہیں آیا. حضرت عمر اتنے غصے میں آئے کہ آپ کو یہاں سے پکڑ لیا. اس نے کہا بھی میں اپنے بیٹے کو چھڑانے، اور کہا کیا خنزیر، اللہ کے دشمن، اور اسے گھسیٹ کے حضور کے سامنے لے آیا حضرت عمر. آپ نے فرمایا عمر اتلے کو چھوڑ دو. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے اور یہ تلوار لے کے مدینے میں آیا ہے. تو اس نے کہا عمر غصہ کیوں کرتے ہو، تلوار بدر والے دن ہمیں تلواروں نے چھڑا لیا، بچا لیا، تلوار کس کام ہے، یہ تو عادت ہے، ہم لوگ ہتھیار رکھتے ہیں ہاتھ میں، ورنہ میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور میری کوئی بری نیت نہیں. حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا عمیر ایک بات بتاؤ، صفوان ابن امیہ سے تم نے کتنے پیسوں میں سودا کیا؟ حتیم میں جب تم بیٹھے تھے تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں حضور کو قتل کروں گا، تو کتنے سودا کتنے پیسوں کے ہوا؟ جب اس نے حضور نے فرمایا تو کانپنے لگا اور اس کے بعد کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول. حضور بس آپ سچے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا. کیونکہ میرے اور صفوان کے بغیر تو اس بات کا کسی کو علم ہی نہیں ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی. نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی نبوت پر یقین کامل آ گیا. حضور پاک نے فرمایا اترکوہ علموہ فقہوہ دین اخوکم، کہ بھی اس کو دین سکھاؤ، نماز سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اور اس کا خیال رکھو. وہ اترکوا اسیرہ، اس کا جو بیٹا قید ہے اس کو بھی چھوڑ دو. تو اللہ نے حضور کو دنیا میں بھی ایسی نعمتوں سے نوازا کہ کئی ایسے موقع ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے خبر عطا فرما دی اور کبھی نہیں فرمائی، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے نا. وہ جب چاہتے ہیں تو عطا فرما دیتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اظہار غیب ہوتا ہے، علم غیب نہیں. علم غیب اللہ کے پاس ہوتا ہے. اظہار عن الغیب، اطلاع عن الغیب، انباء عن الغیب، لیکن علم غیب خاصہ خدا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی خیر کثیر عطا فرمائی اور اللہ نے آپ کو آخرت میں بھی خیر کثیر عطا فرمائی. تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے بھائی الکوثر جو ہے خیر کثیر ہے. انہوں نے کہا بھائی نہر جو ملے گی، انہوں نے کہا وہ بھی تو خیر کثیر ہے نا. انہوں نے کہا حوض کوثر جو ملے گا، فرمایا وہ بھی تو خیر کثیر ہے نا. حوض جو ملے گا اور اس حوض میں اسی نہر کا پانی ڈالا جائے گا اور حوض اسی جگہ، یعنی علی منبری اعلی حوضی. حضور نے فرمایا میرا ممبر، اب جو ممبر ہے یہ حوض کے اوپر ہوگا، کیونکہ یہ ریاض الجنہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے
ما بین بیتی و منبری، اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آ گیا کہ میرے منبر کے جو پائے ہیں گویا وہ ابھی سے اس حوض میں گڑے ہوئے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ حقیقتاً تو یہ نعمتیں ہیں، اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، اللہ نے رسالت کا تاج پہنایا، اللہ نے آپ کو جوامع الکلم سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا، اللہ نے آپ کے اور امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اللہ نے آپ کا رعب جو ہے دشمنوں کے سینے میں ڈال دیا، اور اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی کے اندر سرزمین مکہ نہیں فقط ما حولہا جتنا ہے سب فتح ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی آ گیا، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبہ شریف کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، آپ نے حتیم میں نماز پڑھی، پھر کعبے کے دروازے کے پاس نماز پڑھی، اتنے میں عثمان ابن طلحہ بنو شیبہ کا جو تھا نا، عثمان ابن طلحہ جس کے پاس چابی تھی کعبۃ اللہ، وہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان چابی دے دو یا دروازہ کھول دو، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج کعبے کے اندر بھی 2 رکعت پڑھوں۔ اس نے کہا اچھا، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہو، ہمارے باپ دادے کے دین کو جھوٹا کہتے ہو، لات اور عزا کی تحقیر کرتے ہو، اور میں آپ کے لیے کعبہ کھولوں گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کعبہ کھولا جائے۔ اب دیکھیں یہ اس دور کی بات ہے، ابتدائی زندگی ہے، مکی زندگی ہے۔ حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا عثمان اس وقت کو یاد رکھنا، ایک وقت ہوگا اسی کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں لے سکے گی۔ اور نے کہا جی آپ کو تو مکے والے قتل کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں اور آپ چابی کی سوچ رہے ہیں۔ اور نے کہا آپ کا تو مسئلہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا، مکے والے نے اتفاق کر لیا ہے آپ کے قتل کرنے کا، تو چابی آپ کیسے لیں گے مجھ سے؟ تو بہرحال وقت گزر گیا، اللہ کی شان ہے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اینا عثمان، عثمان کو بلاؤ کدھر؟ عثمان آیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ چابی کہاں ہے کعبہ شریف؟ کہا جی حضرت یہ چابی۔ آپ نے چابی لی اور فرمایا عثمان یاد ہے تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ نے کہا جی یاد ہے۔ نے کہا آج میرے ہاتھ سے چابی لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، مکہ فتح ہو گیا، کفار ہماری تو قوت ہی ختم ہو گئی، قریش مٹ گئے، اب آپ کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے۔ تو حضور نے کعبہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، جو بت تھے ان کو مٹایا، اور کعبے کی دیواروں پہ جو تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کو دھویا، صاف کرایا، اور اسی سے یہ غسل کعبہ کی جو ہے نا سلسلہ چلا ہے کہ حضور نے بھی غسل دیا کعبہ کو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عثمان کہا؟ اس نے کہا جی میں کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا خذھا خالدۃ تالدۃ الی یوم القیامۃ لا یاخذکم منک الا الظالم۔ اور نے فرمایا دیکھو یہ چابی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، یہ لے لو، ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی، تو اس سے ظالم کے بغیر کوئی بادشاہ نہیں چھینے گا۔ تم نے مجھے 1 گھنٹے کے لیے نہیں دی تھی، میں تیری نسل کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنی بڑی خیر کثیر کہ جب آدمی کو اپنی زندگی کا خوف ہو کہ مجھے قتل کر دیں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی صحابہ بھی نہیں ہے، کل 42 آدمی مسلمان ہوئے، وہ بھی ہجرت کر گئے، اس وقت حضور فرمائے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی ہے نا۔ اور پھر وہ بات سچ ہو رہی، حقیقتاً سامنے آ گئی، اور دشمنوں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی لیے حضور پاک اپنے ہاتھ میں جو آپ کے عصا تھا وہ بتوں کو مارتے تھے اور فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا،
آج باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کی تو حالت ہی یہ ہے کہ وہ مٹنے والا ہوتا ہے. حضور پاک نے اللہ کے گھر کو ظاہراً بھی باطناً بھی پاک فرما دیا، اور یہی حکم اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی دیا تھا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو پاک کرو. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پاکی سے مراد ظاہری پاکی بھی ہے اور معنوی بھی ہے، کہ اندر شرک نہ ہو، اندر بت نہ ہوں، اصنام نہ ہوں، اور اندر تماثیل نہ ہوں. جیسے کہ کفار مکہ نے اندر بی بی مریم کی بھی باقاعدہ صورت بنائی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت بنائی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی صورت بنائی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو برباد کرے. دیکھو پیغمبروں کی بھی انہوں نے تمثیلات بنا دی ہیں، لیکن حضور نے ساری مٹائی اور اپنے ہاتھ سے دھو ڈالی. تو اصل بات وہی ہے جو حضرت ابن عباس نے فرمائی ہے کہ الخیر الکثیر. اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ یہ تو تھا انا اعطیناک الکوثر. اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، ای کما آتیناک الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرۃ من ذلک النہر الذی تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له ونحر على اسمه لا شريك له كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اب آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں، عبادت کریں، شکر کریں، کیونکہ اصل چیز شکر ہے. اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، جوارے سے بھی ہوتا ہے. اور سب سے بڑے شکر کی صفت جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا بھی ہے، قرات بھی ہے، درود بھی ہے، تشہد بھی ہے، رکوع بھی ہے، یعنی مجموعہ عبادات، مجموعہ نعم ہے. اور فرمایا فصل لربک، لام یہاں جو ہے اس لیے کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے رب کی خالص عبادت کریں، اپنے رب کے لیے جس میں ریا نہ ہو. کیونکہ کافروں کی صفت کیا تھی؟ یراؤون ویمنعون الماعون، کہ کافر اور منافق جو ہیں وہ تو دکھانے کی نمازیں پڑھتے ہیں نا. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز کے لیے اٹھیں تو ایسے جیسے مر مر کے اٹھتے ہیں، جیسے ان کو کوئی موت پڑی ہوئی ہو. تو آپ نے اللہ نے فرمایا کہ آپ تو میرے لیے خالص میرے لیے عبادت فرمائیں. یعنی اس سے مراد صلاۃ المکتوبہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں وہ بھی ہیں، نافلہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے قربانی بھی ہے. فاعبدہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. وَانْحَرْ عَلَىٰ اسْمِهِ، اور اللہ کے نام پہ قربانی دیں، اللہ کے نام پہ ذبح کریں. اور نہر جو ہے اس کا استعمال زیادہ تر جو ہے بڑے جانور یعنی اونٹ کے اندر ہوتا ہے، نہر البدن. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمایا ہے، جن میں 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے. اچھا انہی اونٹوں میں خدا کی شان دیکھیں، ابو جہل کا اونٹ بھی تھا، وہ مال غنیمت میں آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں، اور اس کے کان میں اور ناک میں جو ہے سونے کے زیور پڑے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا ذبح کرو اس کو. تو بہرحال یعنی تو نہر، لفظ نہر جو ہے یہ بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ کے کھڑا کرتے ہیں تو نیچے سے اس کو تلوار سے ذبح کیا جاتا ہے. باقی جانور تو گرا دیے جاتے ہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے.
لیکن اونٹ جو ہے اس کا نہر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ، اور یہاں سے اشارہ بھی تھا میرا مدنی فکر نہ کریں کہ آپ مکے میں ہیں، غریب ہیں، ہم تو آپ کو اتنا دیں گے اسی مکے میں آپ 100 اونٹ ذبح کریں گے، اس لیے ورنہ اس وقت تو قربانی کا تھی نہیں نا، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں نہ نماز تھی، نہ قربانی تھی، نہ عید تھی، نہ جمعہ تھا، یہ تو سارا مدینہ منورہ میں جا کے ہوا ہے نا، تو لہذا اللہ نے پہلے سے خبر دے دی کہ انقلاب آئے گا، آپ کے احوال جو ہیں وہ بدل جائیں گے، آپ کو ہم اتنا غنی فرما دیں گے کہ آپ 100 اونٹ کی قربانیاں فرمایا کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کی تمام عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، محیایا و مماتی، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قال ابن عباس وعطاء مجاہد و اکرم الحسن یعنی بذالک نہر البدن و نحوها، اونٹوں کی قربانی، اونٹوں کو ذبح کرنا۔ وقد قال قتادہ محمد بن کعب القرظی والضحاک والربیع وطاء الخراسانی والحکم وسعید بن ابی خالد وغیر واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغیر اللہ وذبح الى غیر اسمہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ مشرکین کا رد کریں، کیونکہ مشرک لوگ جو تھے وہ تو بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَالنَّهَرِ وَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَىٰ تحت النَّهْرِ۔ بعض علماء نے فرمایا ہے، لیکن دیکھیں یاد رکھیں، کہا قیلا یعنی قول مرجوح ہے، راجح نہیں ہے، کیونکہ جب قول کمزور ہو نا تو پھر ہوتا ہے قیلا، کہا گیا ہے، کالا نہیں ہو قیلا۔ تو کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھی ہاتھ رکھیں گردن کے نیچے، یعنی لیکن قیلا کے قول کے ساتھ ہے، قول راجح نہیں ہے، قول مرجوح ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا مسئلہ والنہر رفع الیدین عند افتتاح الصلاۃ، بعض علماء نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہنے کا جو حکم ہے، اور بعد نے کہا والنہر کا معنی یہ ہے استقبل بالنہر قبلۃ، اپنے سینے کو قبلے کی طرف کرو، یعنی آپ قبلے کی طرف توجہ کریں۔ حاضر اقوال الثلاثہ ابن جریر نے یہ تینوں قول نقل فرمائے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجح قول جو ہے وہ قربانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز میں ہاتھ باندھنے کی بات ہے تو نماز کا حکم تو پہلے ہو چکا ہے، وصلی لربک، اس میں سب کچھ آ گیا، تو پھر دوبارہ اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو صاف ظاہر ہے کہ وصلی لربک سے مراد صلاۃ ہے اور ونہر سے مراد قربانی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا وصلی لربک فی المزدلفہ، کہ مزدلفہ میں آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور مینا میں آ کے ونہر قربانی کریں۔ بعض علماء نے اس قول کو یوں بھی بیان فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس مریض کو شراب پلائیں تو کیا وہ شراب پلانا جائز ہوگا؟ پہلی بات یاد رکھو کہ حالت اضطرار میں یعنی آدمی مضطر ہے، یعنی اس کی جان پہ بن گئی ہے، اب بچتا نہیں ہے، اس وقت حرام چیز کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا بچنا جو ہے وہ موہوم یا مظنون نہیں، یقینی ہو۔ جیسے بھوک ہے، اب بھوک سے آدمی مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، تو پانی مل جائے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بچ جائے گا، تو اب اس کو پانی نہیں ملا لیکن حرام چیز مل گئی تو جان بچا سکتا ہے۔ اب وہ بھوک سے نڈھال ہو کے گر گیا ہے اور آگے ایک جانور مردار پڑا ہوا ہے تو جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، کیونکہ یہاں جان بچ جانا یقینی ہے۔ ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہ یقینی تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک موہوم ہے، مظنون ہے، گمان ہے کہ بچ جائے۔
تو اس لیے وہاں حرام جو ہے استعمال نہ کیا جائے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے حرام میں شفا ہی نہیں رکھی، حرام میں کوئی شفا نہیں ہوتی ہے، تو لہذا اس کو استعمال نہ کریں. وہ بہت آج کل جو جدید علماء کرام ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بربنائے علاج جائز ہے، اور دشمن نے تو حضرت ایسی چال چلی ہے نا کہ آپ جو جتنے سیرپ آتے ہیں کھانسی کے فلاں کے، سب کے اندر وہ الکحل ہے، سب کے اندر وہ حرام ملا ہوا ہے. کسی میں کوڈین کی شکل میں ہے، کسی میں ایفیڈرین کی شکل میں ہے، کسی میں کیفین کی شکل میں ہے، تو اس کے اندر وہ لازماً انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اب تو گولیاں ہیں، کیپسول ہیں، اب کریمیں ہیں، آپ ان سے بھی نہیں بچ سکتے. اس کے اندر جو جل ہوتی ہے وہ کیا بلا ہے. بہرحال حرام سے علاج نہیں کرانا چاہیے. ایک ہے کہ آدمی مر رہا ہے، اس کا بچ جانا یقینی ہے کہ وہ پیاس سے مر رہا ہے، اب آگے دیکھا کہ پانی پی سکتا ہے. یہ ابھی میں نے بتایا کھانے کو کچھ نہیں ملا اور جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. بابا تم نہ ابھی صحرا میں گئے ہو نہ تم پہ یہ موت آئی ہے، ایسے فرضی سوال پوچھ رہے ہیں. یہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا، پتہ ایسے پوچھو تم صحرا میں گئے ہو، تم مر رہے تھے، وہاں تمہیں مردار گوشت پڑا ہوا ملا تھا کہ تمہیں فتویٰ پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. یہ تو وہی ہے نا، ایک مولوی صاحب تھے مر گئے بیچارے، اللہ بخشے ان کو. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ جو متا ہوتا ہے، مرد عورت آپس میں بات کر کے متا کر لیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا بھی ایسے تو خیر یہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک ہے اضطرار میں، مجبوری میں، کہ مثلا ایک آدمی کشتی میں ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کشتی طوفان میں آ گئی، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے پر ایک مرد اور ایک اجنبی عورت ہیں، وہ بچ گئے اور جاتے جاتے کہیں کنارے لگ گئے، اور آگے جنگل ہے، نہ آبادی ہے، نہ بندہ ہے، نہ کوئی ہے. اب اگر ان کو اپنے زنا سے بچنے کے لیے متا کر لے تو کوئی حرج نہیں. اب مولوی صاحب کو یعنی مسئلہ بتانے کے لیے پہلے تو ایک دریا ڈھونڈنا پڑا، پھر اس میں کشتی بنانی پڑی، پھر کشتی کو طوفان نے توڑ ڈالا، پھر پھٹا الگ ہو گیا، پھر اس میں مرد عورت کو بٹھانا پڑا. اتنی جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا مرد عورت اگر بھائی بہن ہوں تو وہ کیا کریں؟ ایسے فرضی مسئلے نہ پوچھے کرو، خدا نہ کرے بندے کو پیش آ جاتے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ یعنی گھر میں داخل ہو اور اس کی بیوی کسی غیر مرد سے زنا کرا رہی ہے تو اس کو 4 گواہ لانے چاہیے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب تک وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا وہ تو اپنا فائدہ اٹھا کے بھاگ جائے گا، گواہ لائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ گواہ ڈھونڈنے جاؤں. حضور غصے میں آ گئے. حضور نے فرمایا سعد انا اغیر منک واللہ اغیر منی، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والے ہیں. اللہ نے جو حکم دیا اس میں حکمت ہے، بحث نہ کرو، جو حکم ہے مان لو. حضرت سعد کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، چند دن ہوئے میں اسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. مجھے وہی واقعہ پیش آ گیا. میں نے سمجھا کہ ہاں حضور کے سامنے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اگر ایسا ہو. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جہاں زنا کی سزا سخت رکھی ہے وہاں اس کا ثبوت بھی سخت رکھا ہے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ لوگ روزانہ ایک دوسرے کو کوڑے مرواتے رہیں اور سنسار کراتے رہیں، رجم کراتے رہیں. وہ سزا بھی شدید ہے، ثبوت بھی شدید، تاکہ پہلے تو ثابت ہی نہ ہو، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر ایسی سزا دو کہ وجود ہی دنیا سے ناپلید وجود سے پاک ہو جائے. رجم کر دو، پتھر مار مار کے دونوں کو مار دو. وہ رہے نہ، معاشرے میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اگر رہیں گے تو بیماری اور پھیلے گی.
تو اس لیے فرضی سوال نہ بنایا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. میں آپ کے بھلے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں. میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ اگر آدمی جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، مر رہا ہے، حرام گوشت کھا لیا، کوئی بات نہیں. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. فمن اضطر غیر باغ، کہ وہ زیادتی بھی نہ کرے اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، صرف بھوک مٹانے کے لیے اتنی قدر کھا لے کہ میں بچ جاؤں، تو یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. جو لوگ گانے سنتے ہیں، بالکل گانا سننا حرام ہے. یہ آتا ہے کہ قیامت میں سیسا ڈالا جائے گا ان کے کانوں میں پگھلا کے. کہتے ہیں جی کہ شادی کے معاملے میں کس کی بات ماننی چاہیے؟ ماں باپ میں سے کسی کو زیادہ حق ہے؟ میرا بھائی، اصولی بات ہے کہ ادب و احترام احسان میں ماں کا احسان زیادہ ہے، لیکن ایسے معاملات میں بات باپ کی چلے گی. ماں وکیل باپ بن کے جائے گا، تیرا نکاح کرانے کے لیے ماں تو نہیں جائے گی. ولی الامر جو ہے شریعت نے باپ کو بنایا ہے، باپ کی بات چلے گی، اس کی بات ماننی چاہیے. یہ کوشش کرو، خدا کرے کہ دونوں راضی ہو جائیں. اپنی مرضی سے، ہاں اصل مسئلہ آ گیا نا، یہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، نہ ماں کا قصور ہے نہ باپ کا قصور ہے. کیونکہ یہ جہاں مرنا چاہتا ہے نا، وہ نہیں چاہتے. تم جناب اپنی مرضی پہ نہ مرو، جو ماں باپ کہتے ہیں کر دو. اپنی خواہش سے شادی کرو گے نا، یہ لو میرج جو ہے نا، یہ چند دن ہی چلتی ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا سرور شہرن، ایک مہینہ تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہنی مون کا. لزوم و مہرن، پھر اس کے بعد حق مہر دینی پڑتی ہے. پھر قصور و زہرن، پھر جناب قبر ٹوٹ جاتی ہے، پانی نکل گیا گرم تو قبر تو ٹوٹ گئی نا جی. اس کے بعد نزول و قبرن، پھر قبر میں جانا پڑتا ہے. یہی ہوتی ہے شادی، اور کیا ہوتا ہے. مجھے نیند نہیں آتی تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کو کوئی دوائی دے دیں گے، سلیپنگ پل جو ہیں، اس سے نیند آ جائے گی. ویسے علماء نے لکھا ہے، تجربے ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ سورۃ الکہف میں جو آیت ہے نا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. یہ آیت جو ہے رات کو آپ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیں تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں جن کو کلمے نہیں آتے، ٹھیک کہتے ہیں، جب 6 کلمے نہیں آتے تو باقی اس کو کیا آتا ہے؟ اللہ کے بندے، جب اس کو کلمے ہی نہیں آتے تو باقی تو مانا کہ کچھ بھی نہیں آتا. پھر سیکھنا چاہیے اس کو. فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی تحیت المسجد نہیں، کوئی سنت نہیں، فوراً نماز میں شامل ہو جاؤ. اور جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ نماز کے بعد ادا کرو. ایک آدمی عمرے پہ آیا اور احرام اس نے سوچا کہ بس جو ہے وہ میقات میں رکے گی. بس میقات میں نہیں رکی، سیدھی مکہ شریف میں آ گئی. ماشاءاللہ، اب واپس جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی. 450 میل بس نے سفر کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میقات پہ رکی ہے یا نہیں رکی. نہ رکے، آپ بس میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بس میں جب نماز پڑھتا ہوں تو وصفی سے آتے ہیں، اچھی بات ہے، آنے چاہیے، کوئی بری بات نہیں. اندر ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ مار رہا ہے نا، کوئی بری بات نہیں، اللہ نے معاف کیا ہے. نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اگر اکیلے ہو یا امام ہو. اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر امام کا پڑھنا کافی ہے.
کہتے جی کہ نماز میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں، تو روزانہ نماز ہو رہی ہے، نماز سیکھو، ابھی عشاء کی نماز ہوگی، سیکھو امام صاحب کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر رکوع میں جاتے ہیں، کتنی دیر سیدھے ہوتے ہیں، کتنی دیر سجدے میں جاتے ہیں، کتنی دیر سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، کتنی دیر اتحیات میں، نماز سیکھو۔ روزانہ تو 5 دفعہ پڑھی جا رہی ہے تیرے سامنے، پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ اشراق کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ 20 منٹ بعد، اس سے پھر آدھا گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد تو ضحیٰ کا وقت آ جائے گا، اشراق کا وقت چلا جائے گا۔ سرمے کے تعلق سے، سرما حضور ہمیشہ پہنتے تھے، تم بھی پہنا کرو، سنت ہے۔ حضور پاک تو سفر حضر میں سرما ساتھ ہوتا تھا۔ اگر ہم نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، حج نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، عمرہ کرو، پھر جب اللہ حج نصیب کریں گے تو حج کرو۔ میرا بھائی، جب پہلے دور میں صحیح معنی میں لوگ سرما استعمال کرتے تھے نا، اللہ کا شکر ہے یہ بیماریاں بھی نہیں تھی اور اینکیں بھی نہیں تھی۔ میری نانی صاحبہ جو تھی نا، میرے خیال میں 100 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی، تو آخری عمر میں بھی وہ قرآن شریف چھوٹا حمیل والا ایسے بغیر اینک کے پڑھتی تھی۔ آج تو 10 سال کے بچوں کو اینک لگی ہوئی ہے، 12 سال 20 سال کے بچوں کو اینک لگی ہوئی ہے۔ سراخا نہیں، سراقہ قاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا تھا قتل کا، لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اللہ نے حضور کو محفوظ رکھا، تو پھر اس نے کہا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں، اب میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو آپ کو حضور نے خوشخبری بھی دی کہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن جو ہے وہ تمہیں پہنائے جائیں گے۔ وہ پھر مسلمان ہوا، اس کو کنگن بھی ملے، حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حشر کا میدان کہاں ہوگا آپ نے جانا ہے؟ فکر نہ کرو، پہنچ جاؤ۔ نہ آپ کو بس کے انتظام کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیکسی کی ضرورت ہے، نہ کسی رکشے کی، ہاں دوڑتے ہوئے پہنچ جاؤ گے، فکر نہ کرو۔ پیچھے آگ ہوگی، چلا رہی ہوگی، لے جا رہی ہوگی۔ حشر شام میں ہوگا جی۔ طواف کے دوران کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کوئی بات نہیں، اٹھا کے مانگے، گرا کے مانگے، دعا تو دعا ہی ہے نا۔ ایک ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کیمرے میں آ جائے، یہ ہمارے باہر کے لوگ آتے ہیں نا ڈپلومیٹک، وہاں اٹھا کے یہ بڑا ماشاءاللہ عاشق ہے، تازہ کلین شیو ہو کے آتے ہیں تاکہ حجر اسود کو جو بوسہ دیں تو وہ بھی قیامت میں گواہی دے گی، یہ تازی داڑھی پہ اس طرح پھروا کے آیا تھا۔ صفا مروا کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں، وہ تو بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، لیکن کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ حضور پاک کا دل مبارک جب آپ کا سینہ کھولا گیا اس وقت دھویا گیا، اور 4 دفعہ سینہ کھولا گیا۔ نماز میں ایسے سورت نہیں پڑھ سکتے جیسے کہ الف الم ترى کیف تبت یدا پڑھ سکتے ہیں، کسی نے روکا تو نہیں آپ کو، جو مرضی ہے پڑھو۔ اسلام میں مرد کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں؟ بیوی خاوند کی عزت کی حفاظت کرے، عصمت کی حفاظت کرے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں داخل نہ ہو، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور خاوند کی ضروریات جو ہیں اور خواہشات جو ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ اسی طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ، اس کا نفقہ، اس کا سکنا، اس کا گھر، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد سفیان رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بدل دو بھائی؟ حضور کے چاچے کا نام ہے، وہ اسلام لے آئے، برا نام ہوتا تو بدل نہ دیتے، وہ بھی سفیان ہی رہے۔ سفیان جو ہیں وہ سفیان ہی رہے، سفیان ابن عبد المطلب بھی، سفیان ابن الحارث بھی، اور بھی سفیان ابن عیینہ بھی، سفیان ثوری بھی، اللہ کے بندے، تو بڑا عظیم نام ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین
نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.